اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین اکرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ وہ ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کی نسبت کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور نسبت جو ہے وہ کس قدر شخصیات کو یا مقامات کو صرف فقط نسبت کے سبب انہیں حرمت اور کرامت حاصل ہوتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، عظمت حاصل ہوتی ہے. کسی بھی شے کو یا کسی شخص کو دو طریقوں سے کرامت یعنی بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل ہوتا ہے. ایک اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، اچھے افعال ہوتے ہیں، اس کی اپنی کوئی بندگی یا اپنے کوئی علم کے باعث اسے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً تو اس کی اپنی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ شے ہو یا شخصیت، لیکن اس شے کو اور اس شخصیت کو فقط نسبت حاصل ہوتی ہے. اس نسبت کے سبب اس کو کرامت اور بزرگی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی صرف اس نسبت کے سبب عطا فرماتا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، سمجھ گئی کہ نسبت کے سبب کبھی کبھی بزرگی اور کسی شے کو برکت اور عظمت حاصل ہوتی ہے. یہی بات اس سورہ حج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ، کہ جس نے بھی اسی طرح کسی نے بھی جب اللہ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، ادب کیا، تو یہ تعظیم جو شاعر اللہ کی ہے وہ دلوں کا تقوی بن جاتی ہے. یعنی لوگوں کے دلوں کو تقوی فقط شاعر اللہ کی تعظیم سے حاصل ہوتا ہے. اچھا، اب اگر اس کے اپوزٹ سائڈ کو یا مفہوم مخالف کو لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شاعر اللہ کی نشانیوں اور شاعر کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دلوں کو پھر تقوی حاصل نہیں ہوتا. چاہے وہ کچھ کر لے، جب وہ شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا، چونکہ تعظیم کرنے سے انہیں دلوں کا تقوی ملنا تھا، اب انہوں نے تعظیم نہیں کی تو ان کے دلوں کو تقوی بھی حاصل نہیں ہوگا. اب یہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو چیز یا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے منسوب ہو، اسے نسبت ہو اللہ تبارک و تعالی سے، یا
उस शय को या उस शख्स को किसी ऐसी शय और ऐसी हस्ती से निस्बत हो जाए कि वो खुद बाकमाल नहीं है, मगर जिससे उसकी निस्बत हो गई वो बाकमाल है, तो उस निस्बत के सबब उसे कमाल और बुजुर्गी और अजमत हासिल हो जाती है। अब शाइर अल्लाह में आप देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस मकाम पर शाइर अल्लाह, एक तो यही आयत जो हमने सूरह हज की पढ़ी 17वें सिपारे की, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसी आयत से आगे आप पढ़ते चले जाएंगे, तीसरी या चौथी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये कुर्बानी के जो ऊंट है, फरबा जो ऊंट हैं, ये हमारी निशानियों में से हैं और इन्हें हमने अपनी निशानी बना दिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, बुदना फरबा ऊंट को कहते हैं, सेहतमंद ऊंट को कहते हैं। अब हालांकि वो तो एक जानवर है और न जाने कितने ऊंट जमीन पर फिरते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के ऊंट को या कुर्बानी के जानवर को अपनी निशानी करार दिया। उसका सबब, उसकी वजह यह है कि चूंकि वो कुर्बान होना उसको अल्लाह के लिए था, क्योंकि उसकी कुर्बानी, उस ऊंट की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की राह से, अल्लाह तबारक व तआला की जात से, कि अब जो हुज्जाज हैं वो उस ऊंट को या उस कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। हालांकि वो जानवर है, लेकिन उसकी निस्बत चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात से हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी निशानी करार दिया। एक हालांकि जानवर, तो जानवर के मुकाबले में तो इंसान की बड़ी अजमत है। अगर कोई अपने आप को अल्लाह से मंसूब कर ले, अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुद फरमाया कि जो अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए, अब अगर वो खुद से उसको बुजुर्गी और करामत और अजमत और मकाम और मर्तबा खुद से हासिल नहीं होता, तो वो क्या करे? जिसको अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गी और करामत और अजमत और मकाम और मर्तबा हासिल है, वो अपने आप को उससे जोड़ ले, उसकी निस्बत अल्लाह से, और उसने अपने आप को उस बंदे से जोड़ दिया जो अल्लाह का बंदा था। तो अब उसकी निस्बत बराए रास्त अल्लाह से थी, अब इसकी निस्बत अल्लाह के बंदे से हो गई, तो वो खुद इस काबिल नहीं था, मगर उसकी निस्बत ने उसे बाकमाल बना दिया। ये इस तरह है कि जैसे इंसान खुद किसी काबिल नहीं होता। आप जानते हैं ये मकनातीस आपने देखा है ना, मकनातीस, इसके अंदर एक तो मकनातीस बनता दो तरीकों से। मैं आपको किसी और बात में नहीं उलझाना चाहता, मैं सादा सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूं। मकनातीस जो बनता है तो वो कभी कभी इलेक्ट्रोचार्ज मेथड, यानी उसे एक मखसूस करंट से गुजारा जाता है तो उसके अंदर मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाती है। एक तो ये है, यानी उसको खुद बराह रास्त इलेक्ट्रोचार्ज मेथड से करंट के जरिए से गुजारा गया तो उसके अंदर मकनातीसियत पैदा हो गई। और कभी ऐसा होता है कि दूसरा लोहा होता है, उसके अंदर खुद तो मकनातीसी कुव्वत नहीं होती। अगर आपने, आजकल तो बच्चे तो नहीं समझते, लेकिन आप में से बाज़ आप समझते हैं, आपने अगर बचपन में खेल खेला हो तो मकनातीस लेकर दूसरा कोई लोहे का टुकड़ा लेकर उस मकनातीस पे आप रगड़ते रहें तो वो उस तरीके से तो मकनातीसी कुव्वत पैदा नहीं हो जाती। जिस तरह असल मकनातीस को ऐसे कर दी तो उसकी पावर ज्यादा होती है, वो फौरन लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच कर अपने साथ चिपका लेती है। लेकिन जिसको उस मकनातीस से रगड़ कर मकनातीस बनाया गया, लेकिन बहरहाल उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मकनातीसी कुव्वत पैदा
हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब इंसान ने बराह रास्त वो जो औलिया हैं, जो गौसुल आजम हैं, जो अताए रसूल खाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, या जो हुजूर दाता साहब हैं, या हुजूर बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, या हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, तो इन्होंने तो बराह रास्त इलेक्ट्रो चार्ज मेथड के जरिए यानी अनवार तजल्लियात इलाहिया से करंट लेकर अपने अंदर रूहानी मकनातीसियत पैदा कर दी। अब हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो हमने अगर किसी गौसुल आजम के सिलसिले के किसी खलीफा के हाथ में हाथ दे दिया, तो वो मकनातीसी कुव्वत जो हुजूर गौसुल आजम से उस खलीफा में, उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो वो रूहानी पावर इतनी है कि जब एक आम मकनातीस के अंदर आप उससे जितने लोहे के टुकड़े रगड़ते रहें, जितने भी, एक मकनातीस से बड़ा मकनातीस ले लें, तो उन तमाम जो उससे रगड़ता रहेगा उसकी अपनी कुव्वत तो बरकरार है, लेकिन वो दूसरों के अंदर मकनातीसी कुव्वत पैदा कर देगा। इसी तरह गौसुल आजम की अपनी रूहानी पावर इतनी है कि अगर 1000 साल भी गुजर जाए, 5000 साल भी गुजर जाए, तो जिस रूहानी मकनातीस से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से उन्होंने रूहानी पावर ली, अब वो रूहानी पावर अपने मुरीदों में, अपने खुलाफा में जो तकसीम कर रहे हैं, तो उनकी पावर कभी भी कम नहीं होती चली जाएगी। उनकी अपनी पावर को कोई कम नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो मकनातीस उसके अंदर अपनी पावर कम नहीं हुई, तो एक रूहानी मकनातीस से पावर लेकर उसकी पावर कैसे कम हो सकती है? यह है वो बात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां इरशाद फरमाया, एक तो वलबुदन जालनाहा, कि ऊंट और भी होंगे, जानवर और भी होंगे, मगर चूंकि इन जानवरों की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से है कि उसके लिए कुर्बान किए जाएंगे, तो उस निस्बत ने उन ऊंटों को भी अल्लाह की निशानी बना दिया, और उनकी ताजीम भी कुरान मजीद की इस आयत के हुक्म के मुताबिक हम पर लाजिम ठहर गई। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अब बात हो रही है शाइरल्लाह की, अल्लाह के निशानियों की, जिनकी ताजीम का हुक्म अल्लाह ने दिया और कहा जो ताजीम करेगा उसे दिलों का तकवा नसीब होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि ये जो सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां ही है ना, कहा कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। अगर फकत पहाड़ होना ही बाइस करामत, बाइस बुजुर्गी और बाइस बरकत होता, तो जनाब पूरे मक्का पाक के अंदर कितने पहाड़ हैं? ये तो पूरा मक्का मुकर्रमा एक वादी है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ है। जो भी हज उम्रे के लिए जाते हैं, अभी जितने भी पुल बनाए गए हैं, जितनी भी इमारतें बनाई गई हैं, इन्हीं पहाड़ों को तो काट काट कर तो बनाई गई है। ये जो बैतुल्ला बना हुआ है, अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तोसी हो रही है, तो वही इर्द गिर्द के जितने पहाड़ हैं उनको काटा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वादी मक्का तो खुद पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। इस पूरे मक्का में अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो पहाड़ियों को ही अपनी निशानी क्यों करार दिया? अगर पहाड़ होना ही बाइस अजमत है, बाइस करामत है, बाइस बुजुर्गी है, बाइस हुर्मत है, तो फिर सारे पहाड़ बाइस बरकत होते सबके लिए। अल्लाह फरमाता कि मक्के की जितनी पहाड़ियां हैं, अगर पहाड़ होना बाइस बुजुर्गी होता, बाइस बरकत और अजमत होता। चलो मक्का के पहाड़ तो शायद छोटे हैं, ये जनाब कोहे हिमालय है, केटू की चोटी है, ये तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दुनिया की बड़ी चोटियों में इनका शुमार होता है, हिमालय का और केटू का। तो फिर ये अल्लाह की निशानियां क्यों नहीं करार पाई? ये है वो बात जो हम आपको समझाना चाहते हैं। निस्बत किसे कहते हैं? क्योंकि इस सफा और मरवा को निस्बत हासिल है हजरत सैयदा माई हाजरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदम चूंकि इस सफा और मरवा से लगे,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدموں کی برکت سے ان کو اپنی نشانی قرار دے دیا. اچھا بھائی نشانی کیوں قرار دیا؟ اور بھی تو بطیری خواتین ہیں. چونکہ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو صفا مروہ پر دوڑ لگائی وہ تو اپنے بچے کے پانی کے تلاش میں لگائی، بطور عبادت تو نہیں لگائی نا. بطور عبادت انہوں نے صفا مروہ کے اوپر دوڑ نہیں لگائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان نیچے رکھے اور وہ پیاس سے بلکنے لگے. جب تڑپنے لگے تو آپ کی ممتا نے جوش مارا تو بےتابی سے اس بے آب و گیا ریگستان میں، کیونکہ یہ پہاڑیاں تھی ذرا اونچی تھی، تو انہوں نے کہا ذرا اونچائی پر چڑھ کر، تو وہ جو ایک یعنی اپنی ممتا کی خاطر، اپنے بچے کی خاطر، اور وہ دوڑی. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ غور فرمائیں تو بھائی وہ بچہ اور یہ خاتون یہاں لایا کون؟ کس کے حکم پر لائی گئی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اللہ کی خاطر یہاں چھوڑ کے گئے تھے. چونکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی خاطر چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ خاتون اگرچہ اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ اور وہ خاتون اللہ کی خاطر یہاں چھوڑے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، اگرچہ وہ بچے کے پانی کی تلاش میں تھا لیکن بچہ اور وہ عورت اللہ کی رضا کے لیے ان کے شوہر اور بچے کے باپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا اور ان قدم کی برکت سے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا اور کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں. مولا پہاڑ تو اور بھی ہیں، کہا ہاں پہاڑ اور بھی ہیں، لیکن ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر پہاڑ کو چونکہ قدمین مائی ہاجرہ سے نسبت نہیں، یہاں ہاجرہ کے قدم لگے، ان قدموں کی برکت سے ہم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی بنا دیا اور امت مصطفیٰ کے ہر فرد پر اس کی سعی کو واجب اور عبادت قرار دے دیا کہ ہر معتمر عمرہ کرنے والا اور ہر حاجی حج کرنے والا، چاہے وہ طواف قدوم کرے، چاہے طواف وداع کرے تو اور چاہے عمرہ کرے، ہر طواف کے بعد اس صفا مروہ کی سعی کرنا یہ امت مصطفیٰ کے ہر معتمر اور حاجی پر واجب قرار دے دیا گیا، بطور عبادت واجب قرار دے دیا گیا. اور آج تک اور قیامت تک لوگ اس صفا مروہ کی سعی کرتے رہیں گے. جب ایک صفا مروہ جو کہ پہاڑیاں ہیں اور حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی نہیں ہے، صاف ظاہر نبی کی ہے زوجہ اور ہیں ولیہ، ایک ولیہ کے قدم پہاڑی پر ایک وقت کے لیے مس ہو جائیں، ٹچ ہو جائیں، چھو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے. اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے. اچھا جو تصوف میں بعض لوگ اب اس میں بعض اس کو تسلیم کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی تسلیم نہ کرے تو جی اس پر کوئی فتویٰ جاری کر دیا جائے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، بس جس کی بات سمجھ میں نہیں آیا اس پہ فتویٰ لگا دو، فوراً اس کو دین سے خارج کر دو. نہیں، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 قلندر آئیں گے. اب میں آپ کو اس تصوف کے اس معاملے میں نہیں الجھانا چاہتا، لیکن ابھی کہتے ہیں کہ جی ابھی 2 قلندر اور 1 آدھی قلندر. اب بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ حضرت مائی ہاجرہ چونکہ خاتون ہیں اور مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے. اب اگر ایک ولی ہے ولایت اس کو بھی حاصل ہے جو مرد ہے،
اور ایک ولی وہ ہے جو خاتون ہے، وہ بھی مقام ولایت پر فائز ہے، تو مرد ولی کے مقابلے میں اس کی ولایت آدھی تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہتے ہیں 2.5 قلندر آئے ہیں، ایک حضرت لال شہباز قلندر، ایک حضرت بو علی شاہ قلندر، اور آدھی جو ہے وہ حضرت رابعہ بصریہ قلندر، اس کو آدھا کہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ اس پر کوئی فتویٰ لگائیں نہیں، جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہیں مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی استحبابی بات پر ایسا نہیں ہوتا کہ فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ دیکھو بھائی یہ قلندر کا انکار کر رہا ہے، تو بھائی وہ اس کے قلندر ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو اس سے اس کی ذات پر کوئی فرق یا اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، تو اب حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ولیہ ہیں، تو اگر اپنی ظاہری حیات بھی دیکھی جائے تو یوں سمجھ لیے کہ آدھی ولایت کی حاملہ ہوئی، وہ حامل ہے آدھی ولایت کی، اور ان کے مقابلے میں کسی مرد کو اگر ولایت حاصل ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں کوئی ولی گزرا ہو، تو اس کے مقابلے میں آدھی ولایت۔ تو اب اگر کوئی مرد ولی ہو اور صرف اس کے قدم کسی مقام پر نہ لگے ہوں، وہاں تو قدم لگے ایک ہی بار وہ دوڑی نا، تو اس کے بعد یہ واجب ہو گیا، اس کے بعد جا کر تو انہوں نے اس صفا مروہ کی بطور صحیح، اب پانی تو زمزم جاری ہو گیا تو اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، لیکن قیامت تک سب پر لازم ہو گیا۔ اب ایک ہی مرتبہ ان کے قدم لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اب پہاڑی پر قدم ولیہ کے لگے ایک وقت کے لیے، اب اگر کوئی ولی سراپا خود جس زمین پر آرام فرما ہو، جہاں وہ لیٹا ہوا ہو، جہاں سو رہا ہو، تو اس کی قبر، اس کے مزار اور اس مقام کی کتنی برکت و عظمت ہوگی کہ جہاں اللہ کے رسول کی امتی کا، یعنی تمام امتوں میں افضل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ولی جس مقام پر سو رہا ہو، تو اس مقام کی عظمت، حرمت اور کرامت اور بزرگی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ بات کہ جب پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں اور ولیہ کے قدم لگنے سے، تو خود ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی عظمت اور بزرگی کا حامل ہوگا۔ اب وجہ کیا تھی اس کے نشانی بننے کی؟ وہ ہے نسبت قدم حضرت سیدہ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، فقط نسبت سے ہی شے کی اور شخصیت کی عظمت اور کرامت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بزرگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اب اس آیت سے آپ سب سمجھ گئے، آپ نے سر بھی ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ بڑے سمجھدار اور ہوشیار قسم کے سامعین ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں یہ کہوں بڑے چالاک قسم کے سامعین ہیں، تو آپ نے فوراً سر ہلا دیا۔ اب بڑے ہوشیار نہیں کہتا تو ناراض ہو جائیں گے پھر تو آپ، ایسے میرے مقتدی جو نا ناراض نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ہو بھی جاتے ہیں، تو میں ڈیڑھ ہوشیار نہیں کہتا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ بڑے ہوشیار، سمجھدار اور چالاک قسم کے سامعین، فوراً آپ نے سر ہلایا اس لیے کہ آپ سمجھ گئے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت سمجھدار ہیں آپ۔ تو اب بات ہو رہی ہے واقعہ معراج کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب معراج کے واقعے کا بیان مقصود کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ ٹکڑا 1 منٹ کے لیے حصہ چھوڑ دیں، ابھی 1 منٹ، جو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو، عربی اور انگریزی لٹریچر میں
جب کوئی بات کرتے کرتے بات کے رخ کو تھوڑی دیر کے لیے موڑ دیا جائے اور پھر اصل بات پر آیا جائے تو بیچ میں جو بات کی گئی, جو جملہ کہا گیا, تو اسے عربی, انگریزی اور اردو لٹریچر میں جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو اب اس بات کو سمجھانے کے لیے تو یہ جو الذی بارکنا حولہ, یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کا تعلق معراج کے واقعے سے نہیں ہے, تو بات تو واقعہ معراج کی ہو رہی ہے. اور آگے اللہ نے الذی بارکنا حولہ کے بعد فرمایا, اب پھر وہی مقصود کی طرف آ گئے. یہ جملہ معترضہ کہہ کر اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا, اور ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے اس بندے خاص کو دے دیں, دکھا دیں. اب آ جائیے اسی جملہ معترضہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کرتے کرتے رخ کیوں موڑ دیا. یہ وہ نسبت کی بات ہے, نسبت کی بات ہے. مسجد اقصی خود قبلہ اول ہونے کے اعتبار سے بھی, اللہ کا گھر ہونے کے اعتبار سے بھی باعث کرامت اور باعث بزرگی اور باعث برکت ہے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. اسی لیے بیت اللہ جس کی نسبت براہ راست اللہ سے, اسے بیت اللہ کہتے ہیں, اللہ کا گھر, کعبہ معظمہ. اس میں نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. بھئی مسجد تو مسجد ہے, یہ بھی مسجد ہے, دوسری مسجدیں بھی ہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ میں سینکڑوں مساجد ہیں, لیکن حرم کعبہ میں نماز پڑھو گے, اس کے علاوہ آپ کسی اور مسجد میں بھی پڑھ لیں تو آپ کو 1,00,000, اگرچہ مکہ مکرمہ کی ہی مسجد میں پڑھ لیں لیکن آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن بیت اللہ میں پڑھیں, چونکہ براہ راست اس کی نسبت اللہ سے ہے. یہ ہے نسبت, اصل بات ہم کر رہے ہیں نسبت کی. اس کو براہ راست نسبت ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. اسی لیے اللہ کے گھر میں نماز پڑھو تو اس کے اندر آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد, اللہ اکبر, مسجد یا رسول اللہ, مسجد نبوی اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس میں نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب. مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھو تو اس کی نسبت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے, جو میں اب جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں. جملہ معترضہ, ابھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں, آج کل تو واقعی بہت ساری باتیں ایسی سننے کو ملتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی, تو یہ بھی سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسجد اقصی ہے نا, یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ہی نہیں. لو جی بتائیں, اب آپ نے جو 40, 45, 50 سال کے لوگ بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے یہ سنا آج تک؟ آپ کہتے ہیں نا, ابھی بھی دعا کرنے والے کہتے ہیں اے اللہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس آزاد فرما. اب وہ چیمپئن صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قبلہ اول نہیں ہے, آگے سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس نہیں ہے, بیت المقدس ہے. اب اس جاہل کو یہی نہیں پتا, اگر اس سے پوچھ بھی لینا, چونکہ وہ چمچوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بس اس کی جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر اس سے پوچھے کہ بھائی یہ مقدس کون سا صیغہ ہے, یہ مقدس کون سا صیغہ ہے, یہ مقدس کون سا صیغہ ہے, آپ یقین کریں, آپ امام مالک کو امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتایا. بیت المقدس بھی کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتایا. بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں, کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتایا. اور یہ گرو گھنٹال بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس کو یہ بیت المقدس ہے, مقدس نہیں ہے. یعنی تمہیں نہ صرف آتی ہے, نہ نحو آتی ہے, نہ عربی آتی ہے, اور تم نے یہ کہا کہ قبلہ اول بھی نہیں ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, دیکھو آپ نے پہلے بھی جب میں نے سبحان اللہ اسرا بعبدہ جس ہوشیاری سے اور سمجھداری سے آپ نے سر ہلایا نا, تو ابھی بھی آپ سر ہلا کے بتائیں, آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول نہیں ہے؟ یہ کبھی سنا آپ نے؟ بھائی بولے, سنا؟ چلو سر ہی ہلا دیں. سبحان اللہ تو بولنا تو ہے ہی نہیں, میں سبحان اللہ تو کہلوا بھی نہیں رہا, میں تو سر ہلوا رہا ہوں, منہ سے بھی نہیں کہلوا رہا, سمجھے آپ؟ تو اب آپ دیکھیں
یعنی جس کا علمی مبلغ یہ ہے کہ اس کو مقدس اور مقدس کی تمیز ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو میں نے کہا امام نووی نے تو یہ بتا بھی دیا کہ کیوں کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تینوں طریقے جائز ہیں. خیر، تو اب وہ قبلہ اول تو تھا ہی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کی بات کیوں کی؟ یہ جو جملہ معترضہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا اللہ کا کلام ان چیزوں سے پاک ہے. جب کہا الذی بارکنا حولہ، مسجد تو ویسے برکت والی جگہ ہوتی ہے، مسجد یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، لیکن اب آپ دیکھیں اس کے ارد گرد سبحان اللہ، یہاں تو ابھی انتظامیہ کچھ افراد نے یہاں کچھ لگا دیا، لیکن بادشاہ لوگ نے جناب اپنا کچرا اٹھایا. پہلے امام صاحب کے گھر پہ ڈالتے تھے، اب امام صاحب تو بیچارہ اوپر منتقل ہو گیا، اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ امام صاحب کے گھر کے سامنے ڈالیں. تو انہوں نے کہا چلو بھی امام صاحب بچ گیا نا، تو امام مسجد کا امام ہے تو اللہ کے گھر کے اندر کچرا ڈال دو. وہ ادھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسجد کا احاطہ ہی ہے نا دائیں بائیں، آپ ادھر بھی جا کے دیکھیں سب اللہ ماشاء اللہ اپنا کچرا یہاں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی مسجد تو یہ بھی ہے، لیکن مسجد اقصی کے ارد گرد کو اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی اور اس کے ارد گرد کو باعث برکت بنا دیا. مولا کیوں بنایا؟ اس کا ارد گرد بھی برکت والا کیوں ہے؟ کہا کہ میرے نادان بندو، اس لیے کہ اس مسجد اقصی کے ارد گرد میرے انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں، وہ یہاں رہے، ان بستیوں میں رہے، اس کے قریب رہے. تو چونکہ اس زمین کو مزارات انبیاء سے نسبت ہے، ان کے رہن سہن سے نسبت ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی اس نسبت کی برکت سے اس کے ارد گرد کو بھی برکت والا بنا دیا. یہ ہے نسبت، یہ ہے نسبت. اب آپ دیکھیے ایک اور مقام دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا. قرآن مجید نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، مقام ابراہیم، اس کو اپنا مصلی اور جائے نماز بناؤ. کیوں بناؤ؟ کیوں بناؤ؟ حالانکہ حکم تو اب یہی ہے، کیونکہ وہ اب پہلے تو اتنی آبادی نہیں تھی اور نہ اتنے لوگ جاتے تھے، تو بس مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کی. اس میں قدم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسلام، وہ دین جو ان پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنے سے منع کرتا ہے، اسے شرک قرار دیتا ہے، اور ان کو اوثان و صنم یعنی بت، پتھر کے بت قرار دیتا ہے. اس کے باوجود اسی پتھر کے سامنے کہا کہ اس پتھر کو اپنی سجدہ گاہ، مقام مصلی، جا نماز اور نماز کی جگہ بنا لو. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جس پتھر کے سامنے تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مصلی بناؤ، اس میں میرے بندہ خاص، میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں. اس پتھر کو نسبت ہے قدم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ریاض الجنہ پوری مسجد نبوی ہے. ریاض الجنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس پر لوگ جو ہے جیسے سرجانی ٹاؤن کے، اب نارتھ کراچی والوں کا زور بس ادھر ہی چلے گا، ڈی ایچ اے پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. ہاں وہاں تو اچھے اچھے کو سے پر جلتے ہیں جی. بات کرتے ہوئے، قبضہ تو بہت دور کی بات ہے، قبضے کی بات کرتے ہوئے بھی وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. کوئی ایجنسی کا آدمی سن تو نہیں رہا؟ اب آپ سمجھے؟ تو سرجانی کے پلاٹ پر جس طرح قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ بس کبھی فائل ادھر ادھر ہوئی اور میں قبضہ کر رہا ہوں، اور بڑے فخر سے کہتا ہے بھائی کاغذات جھوٹے، قبضہ سچا. تو جس طرح ریاض الجنہ میں سرجانی کا پلاٹ سمجھ کر قبضہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ادھر ادھر کہ بھائی. تو کیوں؟ پوری مسجد نبوی ہے، سب مسجد نبوی کو حرم نبوی ہی کہا جاتا ہے. اس کو ریاض الجنہ، جنت کا حصہ، جنت کا ٹکڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کیونکہ اپنے حجرے سے لے کر منبر تک آتے آتے
اس حصے میں میں خرام ناز کرتا تھا، چلتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، چونکہ اس حصے کو میرے قدم لگے ہیں، ایک طرف میرا منبر ہے اسے بھی مجھ سے نسبت، دوسری طرف میرا گھر ہے اسے بھی مجھ سے نسبت، جس ٹکڑے پہ میں چلتا ہوں اس کو میرے قدموں سے نسبت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو جنت بنا دیا ہے۔ یہ ہے نسبت کا کمال، یہ ہے نسبت۔ اور دیکھیے قرآن مجید، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی مولویوں کو تو قرآن آتا ہی نہیں، آؤ جی قرآن خود پڑھو، قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے۔ واہ جی واہ، قرآن پاک کوئی آج سمجھ میں آیا کیا؟ آج خالی اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اردو ترجمہ ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے جی، ٹھیک ہے، سینکڑوں سال ہو گئے اردو ترجمے آئے ہوئے، تو اب اگر سمجھ میں آتا، میرے عزیز دوستو یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھی خود قرآن پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھا اور سیکھا ہے، لیکن ان کو بھی جب شبہات پیدا ہوتے تھے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر معلوم کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی، یہ جو قرآن مجید نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، اور من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کالا دھاگا جب سفید دھاگے پر ممتاز ہو جائے تو روزے کا آغاز کرو اور رات تک اس کو مکمل کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ یا کوئی اور صحابی، اب ایگزیکٹ نام نہیں ہے، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن ایسے ہی سمجھ رہا۔ اب دیکھو وہ صحابی رسول ہے اور نزول قرآن ہو رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مدنی سورت ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کے بعد مائدہ بھی نازل ہوئی ہے اور آخری آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور سورہ نصر جو ہے آیت آخری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت آخری ہے چونکہ دین مکمل ہوا۔ اور سورت کے اعتبار سے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول کا زمانہ چل رہا ہے۔ اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ، تو ان سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں جب قرآن نے کہا من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ بھئی کالا دھاگا اور سفید دھاگا جب ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے تو روزہ مکمل کر لیا کرو۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک کالا دھاگا لے لیا اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہ صحابی اور آج کا مولوی کہہ رہا ہے کہ جی قرآن خود پڑھو، خود سمجھو، اللہ تم کو سمجھے، ہم کیا کہیں۔ اب صحابی نے رکھا اور صبح ظاہر ہے کوئی تکیے کے نیچے رکھنے سے کوئی دھاگے تو تبدیل نہیں ہوتے نا، تو جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دھاگا تو ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ ممتاز تو ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ دونوں دھاگے اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آواز حاضر ہو جائے۔ اب دیکھو صحابی ہو کر حضور سے پوچھ رہے ہیں نا قرآن مجید عربی میں نازل ہوا جی، اور ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا کہ کالا دھاگا جب سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے یا سفید دھاگا کالے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، تو میں نے تو ان کو رکھا تھا، یہ تو الگ کوئی نہیں ہوئے، نہ کالا سفید ہوا نہ سفید کالا ہوا اور نہ یہ کوئی ممتاز ہوئے، یہ تو ویسے کے ویسے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمانے لگے میرے غلام، میرے صحابی، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھٹ جائے اور سحر کا سفیدی طلوع ہو جائے، سفید دھاگے سے مراد سحر کی سفیدی ہے، سحر سے مراد سفید دھاگے سے مراد سحر کی سفیدی ہے، جو جب صبح کاذب یعنی اندھیرا چھٹ جائے اور سحر کی سفیدی اس کالے پر، رات کی سیاہی پر غالب آ جائے تو تم روزے کا آغاز کر دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تو اس طرح میرے دوستو اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ حلوے کی طرح نہیں ہے کہ جو کھا لیا مزے لے لیے، ایسا نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے نسبت کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں،
تو میں نے اصل میں یہ بات اس لیے سمجھائی کہ تاکہ ویسے تو آپ ہمارے متعلق خوشگمانی ہی رکھتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں خوش فہمی رکھتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی ہم کوئی غلط بات نہیں کہیں گے۔ تو قرآن مجید صرف اطمینان قلب کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن پاک آتا ہے، شاید تم بھی اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کرو گے تو وہ تمہاری تفسیر ہوگی۔ ہاں تو کہا وہ کوئی مصرع ہے، مجھے ایگزیکٹلی میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ جہاں فرقوں کی بہتات ہو، میں یاد کر کے آؤں گا انشاءاللہ اگلے دن میں پورے شعر آپ کو سنا دوں گا تو لطف آپ کو اور آئے گا۔ بعض لوگ شاعری سے بڑی شغف رکھتے ہیں اور بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جہاں فرقوں کی بہتات ہو وہاں ترجمے سے نہیں تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ جی ہاں، اب میں آپ کو قرآن کا ترجمہ ہی سنا رہا ہوں، تفسیر کوئی نہیں سنا رہا، تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نسبت یہ یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کب ارشاد فرمایا؟ جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، بس میں بھی درمیان میں چھوڑوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنا ذوق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آ کر ان سے عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، قال انت یوسف، کہ تم یوسف ہو؟ تو کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہے تم کہاں چلے گئے؟ تمہارے غم میں روتے روتے ابا جی کی بصارت چلی گئی، آپ کی جدائی میں روتے روتے۔ اب وہ بصارت کیسے آئی، نسبت کسے کہتے ہیں، کس سبب سے ہوا، یہ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک ورز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام کی عظمتوں اور ان کی نسبتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔